اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ملائکہ کو آگاہ کیا، میں اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں زمین کے اندر۔ تو ملائکہ اس چیز سے واقف تھے کہ انسانوں سے پہلے جو جنات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کیا کیا۔ آپ جب انسان کو پیدا کریں گے تو انسان جا کے دنیا میں کیا کرے گا؟ انسان بھی یہی کچھ کرے گا جو جنات کر رہے تھے۔ انسان جائے گا دنیا کے اندر، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، بھائی بھائی کو مارے گا، دوست کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو مارے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنے چینل بنایا حجر اسود کے نام سے، میں مفتی محمد یحییٰ حسینی، ہم ایک تسلسل رکھ رہے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے۔ اب اس کا پہلا چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ملائکہ کو آگاہ کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں زمین کے اندر۔ تو ملائکہ حیران ہو گئے، کیونکہ ملائکہ نے انسان سے پہلے جنوں کی آبادی کو بھی دیکھا تھا۔ جو جنات ہیں وہ انسان سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو ملائکہ اس چیز سے واقف تھے کہ انسانوں سے پہلے جو جنات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کیا کیا۔ تو اب انسان جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات ہوگے، اس لیے وہ ملائکہ جو تھے وہ حیران ہو گئے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو ملائکہ نے کہا، یا اللہ، یہ تم نے جنات کو پیدا کیا، انہوں نے بھی زمین پہ جا کے بہت بڑا فتنہ کیا، قتل و غارت کر دی، نافرمانی میں چلے گئے۔ اب آپ جب انسان کو پیدا کریں گے تو انسان جا کے دنیا میں کیا کرے گا؟ انسان بھی یہی کچھ کرے گا جو جنات کر رہے تھے۔ انسان جائے گا دنیا کے اندر، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، بھائی بھائی کو مارے گا، دوست کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو مارے گا۔ یہ ساری حالات پیش آئیں گے دنیا میں جا کے۔ انسان کیا کرے گا؟ یہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ اور دوسرا حکیمانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب ملائکوں نے کہا کہ یا اللہ، تمہاری تسبیح کا مسئلہ ہے، تمہاری تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تو انسان کی ضرورت نہیں ہے، آپ انسان کو پیدا نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جواب ہو گیا۔ تو ملائکوں کو بھی پتہ تھا کہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ آپ کی سوچ، ساری دنیا کی سوچ، انبیاء کرام سب کی ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ کالی رات ہو، کالا بادل ہو، کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی ہو، وہ چونٹی جب کالے پتھر کے اوپر گھومے گی اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور ریگستان میں جب وہ چونٹی گھومے اس کے چھوڑے ہوئے نشانات کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعتراض ہونے پہ، جو ملائکوں نے اعتراض کیا، وہ
آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دلوایا. وہ تھا حاکمانہ جواب. جس طرح بادشاہ کہتا ہے چپ ہو جاؤ، جو میں کرتا ہوں مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں، تم چپ ہو جاؤ، تو ساری رعیت چپ ہو جاتی ہے. بھائی بادشاہ کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ تو بس. تو یہ حاکمانہ جواب. دوسرا حکیمانہ جواب جو قرآن پاک میں آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کچھ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور ملائکوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے. تو ملائکہ تو خاموش رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آدم تم شروع ہو جاؤ. آدم علیہ السلام شروع ہو گیا، کہا یہ کھڑکی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ پتھر ہے، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے. سارے نام سر آدم علیہ السلام جب سناتے گئے تو سارے ملائکہ حیران ہو گئے. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کو سارے نام ہم نے سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب ملائکوں کے سامنے اس کو پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو، جو چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کے نام بتا دو. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا، ملائکوں کا علم تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے، تم جانتے ہو. الا ما علمتنا، جو تم جانتے ہو ہم اتنا نہیں جانتے. الا ما علمتنا، جتنا تم نے سکھایا ہے وہی جانتے ہم لوگ. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. قال یا آدم، اب باری آدھی ہے آدم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم شروع ہو جاؤ، ان کو بتاؤ. تو آدم علیہ السلام جب شروع ہو گئے تو ملائکہ حیران رہ گئے آدم علیہ السلام کا علم دے کر. یہ دوسرا جواب تھا حکیمانہ جو اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو دیا. یہ دوسرا حکیمانہ جواب تھا. قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اعتراض کیا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پہ. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، آسمانوں کا غیب جانتا ہوں، زمینوں کا غیب جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں. میں مجھے پتہ ہے میں نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، انسان کا وجود دنیا میں کیوں رکھا، یہ سب چیز میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی میں بہتر جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کچھ میں اللہ تعالیٰ جانتا ہوں. یہ بات ہے آدم علیہ السلام کی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے بہت بڑا عظیم فتنہ، انسان اور جنات کی جنگ کا آغاز ہو گیا، شیطان اور انسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا یہاں سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کا علم، اس کی برکت، اس کی جو پیدائش میں اللہ نے کی ہے، تم سارے اس کے سامنے سر و سجود ہو جاؤ. جب سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، اور قیامت والے دن تک وہ لعنتی رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو لعنت دے کر زمین پہ